اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ کل ہم نے جو سبق پڑھا تھا یقیناً وہ آپ کو یاد ہوگا۔ یہ سبق جو ہے آپ کا محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس میں ہم نے جس پیراگراف تک پڑھا تھا کہ ایک عورت تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر راہ چلتے جو ہے وہ کوڑا کرکٹ جو ہے وہ ڈال دیتی تھی۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس راستے سے گزر رہے تھے، تو اس عورت نے جو ہے وہ آپ کے اوپر وہ گندگی جو ہے وہ نہیں پھینکی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہو گئی کہ یہ کیسے ہو گیا، وہ عورت تو ہر روز میرے اوپر جو ہے وہ یہ گندگی پھینکتی تھی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے اس کے گھر چلے گئے۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، اور جب اور ہاں اس میں ایک بات اور کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خیریت دریافت کرنے اس کے گھر پہنچے اور اس کے حق میں دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے وہ اتنا متاثر ہوئی کہ وہ مسلمان ہو گئی۔ اب اس کے بعد ہم پڑھیں گے اسی طرح اہل مکہ کے لیے نجد یہ ایک جگہ کا نام ہے جہاں جو ہے وہ غلہ وہاں سے آیا کرتا تھا۔ ایک صحابی حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دشمنی کی وجہ سے جو ہے وہ اور مخالفت کی وجہ سے غلہ دینا بند کر دیا۔ تو ایک صحابی تھا جس کا نام حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، ان کا یہ خیال تھا کہ ان کے ساتھ ہماری جو ہے وہ دشمنی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہم ان کو جو ہے وہ غلہ نہیں دیں گے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ یہ کام جو تم نے کیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارا دشمن ہے تو ہم اسے غلہ نہیں دیں گے، یا ان سے ہماری جو ہے کوئی مخالفت ہے تو ہم ایسا نہیں کریں گے۔ حالانکہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، اور یہ بات آپ سب کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ قبیلہ تھا قریش، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ بہت تکالیف جو دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ قتل کرنے کے بھی وہ سازشیں کرتے تھے۔ اس کے بعد دوسرا جو اس میں ایک ٹاپک ہے، آپ اسے ٹاپک کہہ لیں، کیونکہ اس سے پہلے جو ہم نے جو ٹاپک ڈسکس کی تھی اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف واقعات ہم نے جو ہے وہ اس میں پڑھی۔ اب یہاں پر جو ایفائے عہد یعنی وعدے کی پابندی، ایفائے عہد کسے کہتے ہیں؟ ایفائے عہد کہتے ہیں وعدے کی پابندی، یعنی اگر آپ کسی سے وعدہ کر لیں تو آپ نے اسے ہر حالت میں پورا کرنا ہے، اسے کہتے ہیں ایفائے عہد۔ اب ہم یہاں پر بات کریں گے ایفائے عہد کے بارے میں، یعنی وعدے کی پابندی کے بارے میں، کہ وعدے کی پابندی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مثال آپ تھے۔ اپنی مثال آپ ہونا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کوئی مثال ہمیں جو ہے وہ نہیں ملتی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کے پاس ایک شخص جو ہے وہ آپ سے بازار میں ملا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار میں ملا، اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ٹھہریں۔ اس میں ہم بات کرتے ہیں وعدے کی پابندی کے بارے میں، جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے کہا ہے۔ تو ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے بازار میں ملا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کام تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ یہاں ٹھہریں، میں ابھی آتا ہوں۔
وہ شخص چلا گیا اور بھول گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر اس نے کھڑا کر دیا تو وہ وہاں سے چلا گیا۔ ہو سکتا ہے اسے کوئی اور کام یاد آ گیا ہو جس کی وجہ سے وہ وہاں پر نہیں آ سکا، اور وہ شخص اس کام میں اتنا جو ہے مصروف ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گیا کہ میں وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے انتظار میں حسب وعدہ، یہاں پر جو ہے ایک اور لفظ آتا ہے حسب وعدہ۔ حسب وعدہ کہتے ہیں وعدے کے مطابق۔ یہاں پر چونکہ میں نے جو سپیس ہے وہ کم جو ہے چھوڑا ہے، اور آئندہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ لائن تھوڑی سی اس طرف کر لیں تاکہ آپ کو پھر آسانی ہو۔ یہ الفاظ، اسی وجہ سے میں یہ الفاظ جو ہے وہ بلیک پر لکھ رہا ہوں اور ان کے جو معنی ہیں وہ بلو پر لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو پڑھنے میں اور آپ کو ان کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حسب وعدہ یعنی وعدے کے مطابق وہاں جو ہے وہ کھڑے رہے، اور پھر کیا ہوا کہ 3 دن تک ٹھہرے رہے، یعنی 3 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پر ٹھہرے رہے کہ شاید وہ بندہ جو ہے وہ آ جائے۔ تیسرے دن وہ شخص اتفاقاً وہاں سے گزرا۔ پھر اچانک جو ہے ایسا ہوا کہ 2-3 دن اس میں گزر گئے، اور وہ شخص جو ہے وہ اتفاقاً وہاں سے گزر رہا تھا تو حیران اور شرمندہ ہوا۔ یعنی حیران اور شرمندہ ہونا کہتے ہیں ملامت ہونا، یعنی اگر آپ کسی سے کوئی وعدہ کر لیں یا کسی سے کوئی بات کر لیں اور آپ اسے پورا نہ کریں تو انسان دوسرے کے سامنے جو ہے وہ ملامت ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ حیران بھی ہو گیا کہ یہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ابھی تک یہاں پر کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے دیکھا تو اسے کہا میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، تم کہاں چلے گئے تھے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، تم کہاں چلے گئے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ کہا۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک دوسرا واقعہ آتا ہے، لیکن یہ یہاں تک جو ہے یہ پیراگراف جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ یہ پیراگراف جو تھا وہ وعدے کی پابندی کے بارے میں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیسے وعدے کی پابندی کرتے تھے۔ یہ تمام جو سبق ہے اس میں جو واقعات ہیں یہ اسی لیے ہیں کہ یہ آپ ان سے کوئی سبق لیں اور آپ ان کو اپنی زندگی میں لے آئیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک صحابی ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پابہ زنجیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پابہ زنجیر، پا اصل میں ہم کہتے ہیں پاؤں کو پابہ زنجیر۔ پابہ زنجیر یعنی یہاں پر ہم مراد لیں گے بیڑیاں پہنے ہوئے، بیڑیاں یہ نہیں ہوتا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کوئی قیدی وغیرہ ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں یا اس کے میں وہ زنجیر پہنا دیتے ہیں، لیکن یہ بیڑی جب ہم کہتے ہیں یہ ہوتی ہے اس کے پاؤں میں ڈالنے کے لیے، تو وہ اس کے پاؤں میں جو ہے وہ یہ بیڑی تھی، زنجیر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے۔ وہ کفار کی قید میں تھے، تو کیا وہ دراصل کفار کی قید میں تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہائی کی درخواست کی۔ رہائی کہتے ہیں نجات کو، رہائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے جو ہے ان کی قید سے جو ہے وہ آپ چھڑا لیں۔ رہائی ہم یہاں پر شارٹ معنی لکھیں گے نجات، چھٹکارا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کسی چیز سے چھٹکارا حاصل کرنا جو ہے اسے کہتے ہیں رہائی۔ اچھا، تو آپ نے جو اس کی درخواست سنی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کفار سے معاہدہ کر چکے تھے۔ معاہدہ کہتے ہیں معاہدہ کہتے ہیں عہد نامہ، عہد یعنی اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وعدے کی پابندی کرتے تھے۔ تو یہ معاہدہ جو ہے دراصل یہ ہوتا اس طرح ہے کہ یہ کاغذی ایک چیز ہوتی ہے، یعنی کاغذ پر یہ عہد نامہ لکھا جاتا ہے کہ ہاں ہم ایسا کریں گے یا آپ ایسا، اور اس میں کوئی ٹائم وغیرہ دیا ہوتا ہے تو اسے ہم معاہدہ کہتے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کفار سے معاہدہ کر چکے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے ان کی سفارش نہ کی اور انہیں واپس کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ معاہدہ کر چکے تھے، اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے بہت پکے تھے، تو اسی وجہ سے انہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا اور اسی وجہ سے جو ہے انہوں نے اس کو واپس کر دیا۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھا یہ، اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ یہ ایک دوسرا پیراگراف جو ہے وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ایک دوسرا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، اس میں بہت سارا وقت جو ہے وہ نکل گیا اور بارش جو ہے وہ نہیں ہو رہی تھی، تو مکہ میں سخت قحط پڑ گیا۔ تو کیا ہوا کہ مکہ میں قحط پڑ گیا۔ قحط کہتے ہیں، قحط کہتے ہیں کسی چیز کی کمی ہونا، یعنی کمی ہونا یا کمی، یعنی جو چیز جو انسان کو میسر ہوتی ہے اور یکدم اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندش آ جاتی ہے، اس میں جو ہے وہ یا لوگ اسے جو ہے ذخیرہ کر لیتے ہیں اور پھر وہ چیز آپ کو آسانی سے نہیں ملتی، تو ہم کہتے ہیں کہ قحط پڑ گیا۔ تو یہ قحط مختلف چیزوں کا ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ غلے کا قحط ہے، یعنی غلہ جو ہے وہ بہت کم پڑ گیا، ختم ہو گیا، اور یہاں تک کہ لوگوں نے ہڈیاں اور مردہ جانور تک کھانے شروع کر دیے۔ تو بات یہاں تک پہنچی کہ لوگ جو ہے وہ ہڈیاں کھانے لگے، جانوروں کی ہڈیاں، یعنی جو مردہ جانور، ایسے جانور جو مر چکے ہوں، مردہ کہتے ہیں جو مر چکے ہوں، تو ایسے جانوروں کی وہ ہڈیاں کھانے لگے۔ تو جب یہ حالات آ گئی مسلمانوں پر، اور مسلمانوں کے علاوہ تمام جو وہاں پر کافر بھی تھے، تو ابو سفیان جو اس زمانے میں مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، یعنی وہ مسلمانوں کا دشمن تھا، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری قوم ہلاک ہو رہی ہے۔ ہلاک ہونا یعنی جو ہے قتل ہونا۔ قتل اس طرح ہے کہ ایک یہاں پر ہم ہلاک کے معنی قتل نہیں کر سکتے، کیونکہ قتل اس طرح ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے کسی دوسرے کو مار دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے اسے ہلاک کر دیا یا اس نے اسے قتل کر دیا، لیکن یہ قوم جو تھی وہ قحط کی وجہ سے مر رہی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تمہاری جو قوم ہے یہ مر رہی ہے، اس لیے تم اپنے خدا سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آیا اور اس سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ یہ قحط جو ہے ختم ہو جائے، کہ یہ مصیبت ہم سے دور ہو جائے۔ اگرچہ قریش مکہ نے 3 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محصور رکھا تھا۔ محصور کہتے ہیں، محصور کہتے ہیں قید میں رکھنا، محصور۔ تو کفار نے 3 برس تک آپ کو جو ہے وہ محصور رکھا تھا، یعنی آپ کو ایک ایسی جگہ پر قید کر رکھا تھا جہاں سے آپ 3 برس تک نہیں نکل سکتے تھے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر بھی جو ہے وہ بہت ہی تحمل سے کام لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے اخلاق ایسے تھے کہ وہ کسی سے بدلہ نہیں لیا کرتے تھے۔ پھر بھی جب دشمن آپ کے پاس آ گیا ابو سفیان، اور اس نے آپ سے کہا کہ آپ جو ہے وہ دعا کریں کہ یہ قحط جو ہے یہ ختم ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلہ کا ایک دانہ تک نہ پہنچنے دیا تھا۔ یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 برس تک قید میں تھے تو انہوں نے آپ کے پاس غلے کا ایک دانہ بھی نہیں پہنچنے دیا تھا، یعنی آپ کو غلہ فراہم نہیں کیا تھا، اتنی آپ کو انہوں نے تکلیف دی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اور بے پناہ اذیتیں دی تھی، اذیت
اذیتیں کہتے ہیں تکالیف کو، اور اذیت کہتے ہیں تکلیف کو۔ تو یہاں پر میں جو ہے واحد معنی لکھوں گا، پھر آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ جب اذیتیں ہم پڑھیں گے تو اس کے معنی ہوں گے تکالیف، اور جب اذیت ہوگی تو پھر اس کے معنی ہوں گے تکلیف۔ یعنی وہ آپ کو مختلف قسم کی جو ہے وہ تکالیف دیا کرتے تھے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر رحم آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ نہیں سوچا کہ یہ میرے دشمن ہیں اور ان سے میں بدلہ لوں گا اور یہ ایک بدلے کا وقت آ گیا ہے، تو یہ نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا عذر، یعنی بغیر کسی عذر کے کیا کر دیا، فوراً ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یعنی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کی۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے محبوب پیغمبر تھے، نبی تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اٹھانا ہی تھا کہ فوراً جو ہے وہ کیا ہوا، اتنا می برسا کہ ہر طرف۔ یہ لفظ جو ہے مینا آپ نے نہیں پڑھنا، یہ می پڑھنا ہے آپ نے، اور می کہتے ہیں بارش کو۔ شروع میں آپ دیکھ لیں بات ہو رہی ہے بارش کی، اور قحط کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جو ہے وہ اٹھانا تھا، اور فوراً جو ہے بارش ہو گئی۔ تو اور اتنا می برسا کہ ہر طرف جو ہے وہ پانی ہی پانی ہو گیا، اور قحط سے نجات ملی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ہاتھ اٹھائے تو وہ فوراً جو ہے بارش ہو گئی، اور لوگ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اس سے جو ہے بہت سے فائدے اٹھائے، کیونکہ جب بارش ہو جاتی ہے تو بارش جو ہے ہم مختلف ان کا پانی جو ہے وہ فصلوں کے لیے کام آتا ہے، اور اس کے علاوہ جانوروں کے لیے کام آتا ہے۔ سب سے زیادہ جو فائدہ ہوتا ہے وہ انسانوں کا ہوتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے اس کا انحصار ان غلے پر ہوتا ہے، زمین پر ہوتا ہے۔ جب زمین فصل دے گی، اس سے اناج پیدا ہوں گے، تو انسان جو ہے اس کے لیے آسانی ہوتی ہے، اور وہ جو ہے وہ آسانی سے اپنا غلہ جو ہے حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن جب بارش نہیں ہوتی تو پھر مشکلیں پیش آتی ہے۔ تو وہ اتنا می برسا کہ کیا ہوا کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، اور قحط سے نجات ملی۔ نجات پہلے ہم نے جو ہے نجات رہائی کا معنی لکھا تھا، رہائی، چھٹکارا، نجات، خلاص، یہ تمام الفاظ اس کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ بس یہاں پر ہم اس کے معنی تھوڑا سا مختلف لکھیں گے، اور اس کا معنی ہم لکھیں گے چھٹکارا، نجات، رہائی، جیسے میں پہلے سبق میں پہلے پیج پر میں نے آپ کو لکھا تھا کہ رہائی کے معنی جو ہیں وہ آپ نجات، چھٹکارا جو بھی ہو آپ کر سکتے ہیں۔ تو اور قحط سے نجات ملی، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا ہے۔ ابھی تقریباً اتنا سبق آپ کا باقی رہ گیا ہے 10 اور 11 پیج پر، جو تقریباً 2 دن میں ہم ختم کریں گے۔ تو جیسے کہ پہلے میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا، اور میں نے آپ کو ہوم ورک کے لیے جو ہے کام بھی دیا تھا کہ آپ نے جو ہے وہ کس طرح ہوم ورک کرنا ہے، یا اسے جو ہے اس کے علاوہ سب سے ضروری چیز جو ہے اردو کے لیے کہ آپ کو ریڈنگ آنی چاہیے۔ سب سے پہلے ضروری کیا ہے کہ آپ ریڈنگ کر سکیں۔ تو اس لیے آپ کا ایک ہوم ورک یہ ہوگا کہ کم از کم یہ ایک پیراگراف جو ہے یہاں سے یہاں تک آپ نے جو ہے یہ روزانہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو ان میں کوئی مشکل آ جائے تو آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کے گھر میں آپ کے والدین ہوں گے، کوئی بڑا بھائی ہوگا، اور اس کے علاوہ کوئی بہن ہوگی، جس سے آپ ان الفاظ جو ہے یہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کا کام ہوگا کہ آپ نے سب سے پہلے اتنے تقریباً ریڈنگ کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جو ہے یہ ریڈنگ جب ہم کر لیتے ہیں تو پھر بات آ جاتی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ لکھنا بھی ہے۔ تو یہ رائٹنگ بھی آپ نے اپنی اسکل جو ہے وہ اچھی بنانی ہے۔ تو کم از کم 2 3 4 یا 5 جتنا آپ لکھ سکیں، تو آپ جو ہے وہ رائٹنگ کی جو ہے وہ پریکٹس بھی کرنی ہے۔ تو یہاں سے ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے
اور یہ سبق یہاں تک آپ کا ختم ہوتا ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم تھوڑا تھوڑا پڑھیں، اتنا پڑھیں کہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ تو آپ کا آج کا جو ہوم ورک ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے تقریباً 1 مرتبہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے یہاں سے لے کر نجات ملی تک آپ نے پڑھنا ہے، اور 2-3 لائن جو ہے آپ نے جو ہے وہ لکھنے ہیں۔ تو اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی ایسا لفظ ہو جو ہم سے رہ جاتا ہے، یعنی جس کے معنی ہم نہیں کر پاتے، یا وہ جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، کیونکہ واٹس ایپ گروپ وغیرہ آپ کو انہوں نے جو ہے وہ آپ اس میں نمبر انہوں نے دیا ہے، تو آپ اس میں ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ کل جو ہے پھر ہم یہاں سے پڑھیں گے، اور پھر جب یہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد ہم یہ ایکسرسائز اور اس کے جو مختلف جو کویسچن ہے وہ ہم کریں گے۔ اور کل تک کے لیے اللہ حافظ اور والسلام۔